بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا انفسکم صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، زندگی اللہ رب العزت کی جانب سے ملنے والی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور زندگی یہ ایک ایسی نعمت ہے جس نعمت کے ختم ہو جانے کے بعد اس کی واپسی کی کوئی گنجائش اور کوئی سبیل نہیں ہے، اور اللہ رب العزت نے حیات اور زندگی ایسے طریقے سے رکھی ہے کہ ایک آدمی زندہ رہتا ہے، لیکن جب اس کی زندگی نکلتی ہے، اس کی روح نکلتی ہے، تو اس کے پاس والے آدمی کو بھی دکھائی نہیں دیتا کہ کس شکل کے اندر اس کی روح نکل رہی ہے، اس کی زندگی ختم ہو رہی ہے۔ دنیا بہت ترقی کر گئی، انسان کے اعضاء کے اوپر ریسرچ کیا گیا، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ہر عضو کے اوپر اور ہر چیز کے اوپر ریسرچ کیا گیا، اور اس کی حقیقت تک سائنسداں پہنچ گئے، لیکن روح کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، آج تک کوئی اس کی حقیقت کو پہچان نہیں سکا۔ اللہ رب العالمین سے اللہ رب العزت نے انسان کو یہ زندگی عطا فرمائی ہے، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے انسان کی جان اور مال کے بدلے، جنت کے بدلے انسان کی جان اور مال کو خرید لیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ملنے والی ایک نعمت ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، ہم اس کے مالک نہیں ہیں کہ جیسے چاہے اس کا استعمال کریں اور جیسے چاہے اس کو استعمال نہ کریں، بلکہ ہم اس کے امین ہیں، ہم اس کے نگراں ہیں، ہمیں ویسے اس کی حفاظت کرنی ہے جیسے اللہ رب العزت اس کا حکم فرمائیں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو جاننے کے لیے، آپ کی نبوت کو پہچاننے کے لیے، جب قریش مکہ یہود کے پاس گئے تھے اور ان سے پوچھا تھا کہ ہم میں ایک شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ان کو جانچنے کا اور ان کو پرکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو علماء یہود نے 3 سوال لے کر ان کو بھیجا تھا، اور کہا تھا کہ اگر وہ ان 3 سوالوں کا جواب دے دیں تو سمجھ لو کہ وہ نبی ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ان سوالات کا تذکرہ کیا ہے۔ اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھے، اور تیسرا سوال تھا روح کیا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اس کا جواب دیا گیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ بتلا دیجئے کہ روح اللہ کے میرے رب کا ایک حکم ہے، ایک امر ہے، اور انسانوں کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، وہ اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ لہذا یہ روح اور یہ زندگی اللہ رب العزت کی جانب سے ملنے والی ایک نعمت ہے۔ اسی وجہ سے احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری انسان کے ذمے رکھی ہے، اور
بیمار ہونے پر دوا کرنا اور علاج کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں سمجھا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے کہ اگر آدمی کوئی بیمار ہو جائے تو وہ اپنی دوا علاج کرے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کا علاج فرمایا ہے۔ تو دوا کرنا، علاج کرنا یہ توکل کے خلاف عمل نہیں ہے، بلکہ زندگی کے بچانے کا ایک تدبیر ہے اور ایک ذریعہ ہے جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو مکلف بنایا ہے، جس سے معلوم ہوتی ہے کہ زندگی کی کتنی اہمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہے۔ اسی وجہ سے زندگی کی اہمیت اور اس کی عظمت کی وجہ سے ہر وہ چیز جو مہلک ہو یا ہر وہ چیز جس کی وجہ سے آگے چل کر آدمی بیماری کے اندر مبتلا ہو جانے کا اس کو اندیشہ ہو، شریعت مطہرہ کے اندر ایسی چیزوں کو حرام قرار دے دیا گیا اور ایسی چیزوں سے انسانوں کو منع کیا گیا۔ چنانچہ جتنی منشیات ہیں، نشہ آور چیزیں ہیں، چاہے وہ گٹکا ہو، چاہے وہ شراب ہو، تاڑی ہو، یا اس کے علاوہ اور نئی نام سے موسوم ہونے والی نئی منشیات ہوں، ہر منشیات کا چونکہ جسمانی صحت کے اوپر منفی اثر پڑتا ہے، چنانچہ ہر آدمی زندگی کے اندر جائزہ لیتا ہے، جو زیادہ گٹکا کھاتا ہے اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ اس کا منہ پورا نہیں کھل پاتا، پھر منہ کی بیماری کے اندر وہ شخص مبتلا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا، کیونکہ یہ چیزیں آگے چل کر صحت کی حفاظت کے لیے خطرہ بن جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے شراب نوشی سے منع فرمایا، اور سگریٹ وغیرہ اور دوسری چیزیں جو انسان کی صحت کو خراب کرنے والی ہوتی ہیں، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور واضح ہدایات ارشاد فرمائی گئی کہ ایسی چیزوں کا استعمال کرنا یہ معاشرے کو بھی تباہ و برباد کرتا ہے، اخلاقی بیماری بھی پیدا ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جسمانی بیماری بھی پیدا ہوتی ہے، اور جسمانی حفاظت، صحت اور تندرستی کی حفاظت کا جس کا انسان کو مکلف بنایا گیا ہے، اس کے اندر کوتاہی ہوگی، اس وجہ سے یہ ساری چیزیں حرام قرار دی گئی۔ آگے بڑھیے، یہ زندگی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت اس زندگی کے متعلق حشر کے میدان میں ایک ایک لمحے کے متعلق پوچھیں گے۔ خاص طور سے جوانی کے ایام کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جب آدمی طاقت کے نشے میں چور ہو کر اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، اس وقت جو جی چاہتا ہے وہ کرتا ہے، ایسے حالات کے متعلق خاص طور سے پوچھا جائے گا کہ جوانی کا قیمتی سرمایہ میں نے تم کو عطا کیا تھا، ان اوقات کو کہاں پر خرچ کیا۔ ہم اس زندگی کے مالک نہیں ہیں، ہم اس زندگی کے امین ہیں، ہم اس زندگی کی حفاظت کرنے والے اللہ کی جانب سے مقرر کیے گئے ہیں، اور ہر وہ چیز جو صحت اور تندرستی کے خلاف ہو، شریعت کے اندر اس کو حرام قرار دیا گیا۔ آج کے اس دور کے اندر ایک چیز خودکشی، جو مغربی معاشرے کی طرف سے آنے والی مختلف برائیوں میں سے ایک برائی ہے۔ مغربی سماج چونکہ فیملی یعنی اجتماعی تہذیب و تمدن سے آری ہے، اور وہاں پر اس کا تصور نہیں ہے جس کا تصور ہمارے معاشرے کے اندر ہے۔ ایک گھرانہ ہوتا ہے، مل جل کر لوگ رہتے ہیں، ان کا خاندان اور فیملی سسٹم ہوتا ہے۔ مغربی تہذیب و تمدن کے اندر، یورپین اور امریکہ کی زندگی کے اندر آدمی آزاد ہے، اس کو ان زندگی کے اختیار کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہاں پر زندگی آدمی کی مختلف الگ طرح کی ہوتی ہے، یہاں سے مختلف ہوتی ہے۔ جب یہاں سے مختلف ہوتی ہے تو آدمی کا چونکہ اس کا رشتہ دار اور اس کا معاشرہ اس کی پریشانی کی حالت کے اندر بہت بڑے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ایسے وقت کے اندر جب آدمی ذہنی پریشانی کے اندر مبتلا ہو، اس کے اقربا اور اس کے رشتہ دار، اس کے دوست و یار،
اس کی فیملی، اس کا فیملی سسٹم اس کے لیے معین اور مددگار ثابت ہوتا ہے، کسی غلط کے قدم کے اٹھانے سے اس کو روکتا ہے۔ لیکن چونکہ وہاں پر یہ سسٹم نہیں ہے، اس وجہ سے وہاں پر عام طور سے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں اور اس کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ حتیٰ کہ اگر کسی کے بوڑھے والدین ہیں تو بوڑھے والدین کی خدمت کرنا جو شریعت کے اندر اجر اور ثواب اور آخرت کے کمانے کا ذریعہ ہے، اس ماحول اور اس معاشرے کے اندر بوڑھے والدین بوجھ بن جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک سسٹم جو وہاں پر قانونی اعتبار سے رائج ہے وہ سسٹم ہے اپنی مرضی کی موت۔ اپنی مرضی کی موت، ظاہر سی بات ہے کہ اپنی مرضی کی موت کا مطلب یہ ہوا کہ ایک آدمی بوڑھا ہے، اب وہ گھر والوں کے اوپر بوجھ ہے، تو اس کی اولاد اس بات کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ اس کو زہر کا انجیکشن دے کر اس کے کام کو ختم کر دیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی تو خودکشی ہے۔ اللہ کے نبی اللہ رب العزت نے انسان کو زندگی عطا فرمائی ہے، یہ زندگی کا مالک نہیں ہے، یہ اپنی مدت کو پوری کرے گا، وہ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ادھر سے آ رہی ہیں، اور ہمارے اس ملک کے اندر بھی مختلف نام سے اگر اعداد و شمار کیے جائے تو خودکشی کے واقعات دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کبھی کسی معاملے سے، کبھی کسی معاملے سے، کبھی کسی معاملے سے، لیکن خودکشی کے معاملات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ جہیز کی لعنت، جہیز کی وجہ ہو، یا آپسی اختلاف کی وجہ ہو، یا دماغی توازن کے خراب ہو جانے کی وجہ ہو، وجہ چاہے کچھ بھی ہو، لیکن یہ واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور روز افزوں اس کے اندر اضافہ اور ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہمیں مسلم معاشرے کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر آئے ہیں، ایک مدت تک کے لیے آئے ہیں، اور ان اوقات کے اندر آسانی بھی رہے گی اور تنگی بھی رہے گی، اور ہمارا یہ بھی یقین ہے کہ ہر آسانی کے بعد تنگی ہے اور ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اگر جاڑے کی رات لمبی ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صبح نہیں ہوگی، صبح ہوگی۔ گرمی کے ایام کے اندر صبح جلدی ہو جاتی ہے، جاڑے کے ایام کے اندر رات لمبی ہوتی ہے، صبح دیر سے ہوتی ہے، لیکن بہرحال صبح کا سورج نکلتا ہے۔ کچھ مصیبت آ گئی، ہو سکتا ہے کہ کچھ لمبی مدت کے لیے ہو، لیکن بہرحال اس مصیبت کا خاتمہ ہے۔ اگر دنیا کے اندر مصیبت ہے تو اس مصیبت کا موت کے اوپر خاتمہ ہوگا، اس کے بعد کوئی مصیبت نہیں ہوگی۔ اگر آدمی اس عقیدے کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ رہے گا تو کبھی غلط قدم کے اٹھانے کی اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ سوچیے حدیث کے اندر کتنی سخت سزا فرمائی اور کیا ارشاد فرمایا گیا، وعید ذکر کی گئی کہ اللہ رب العزت نے انسان کو یہ زندگی عطا فرمائی ہے۔ قرآن کے اندر ارشاد فرمایا گیا، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو قتل مت کرو، تم خودکشی مت کرو۔ یعنی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ اللہ نے جو اس کو زندگی عطا فرمائی ہے وہ اس زندگی کو اپنے ہاتھوں ختم کرے، کیونکہ اللہ کی جانب سے ملنے والی یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص اس دنیا کے اندر کسی پہاڑ سے اپنے کو گرا کر ہلاک کرے گا، کسی پہاڑ سے اپنے کو گرا کر ہلاک کرے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے اندر یہ شخص جائے گا، اور سزا کے طور پر جہنم کے اندر اس کو ایک پہاڑ سے یہ شخص اپنے آپ کو گرائے گا، اور اسی طریقے سے وہ جہنم میں کرتا رہے گا۔ یعنی اس کی سزا جہنم کے اندر برابر رہے گی، یہ سزا ختم نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کو زندگی عطا فرمائی تھی، جس کو ختم کرنے کا اختیار اللہ کو تھا، لیکن اس نے اپنے آپ سے اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو ختم کیا، تو سزا کے طور پر جہنم کے اندر پہاڑ سے اپنے آپ کو گرائے گا۔ جس شخص نے اپنے آپ کو نیزے سے قتل کیا،
جہنم کے اندر وہ اپنے آپ کو نیزے سے برابر قتل کرتا رہے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے جو شخص دنیا کے اندر اپنے آپ کو گلا رسی وغیرہ سے فندہ لگا کر پھانسی لگائے گا تو جہنم کے اندر وہ شخص اسی طریقے سے رہے گا، یعنی جہنم کے اندر سزا کے طور پر وہ اپنے گلے میں فندہ ڈالے گا، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ زندگی ہوگی، وہاں پر موت نہیں ہوگی۔ یہاں پر تو روح کا تعلق جسم سے ختم ہو گیا، لیکن وہاں پر ختم نہیں ہوگا۔ اس سے کہا جائے گا ذوقو، یہ عذاب چکھتے رہو، اور وہ جہنم کے اندر اس سزا کے اندر مبتلا ہوگا۔ ہم جس معمولی یا اس معاشرے کے اندر جس معمولی تکلیف کو بڑی تکلیف سمجھ کر آدمی خودکشی جیسے عمل سے کا ارتکاب کرتا ہے، جہنم کی سزا کے مقابل میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور جہنم کے اندر جس طریقے سے آدمی دنیا کے اندر اپنے آپ کو ہلاک کرے گا، جس دوا کے ذریعے یا جس عمل کے ذریعے جہنم کے اندر یہ شخص جائے گا، اور وہاں پر اس شخص کے لیے یہ سزا ہوگی کہ اس عمل کو وہ برابر کرتا رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اہتمام فرمایا زندگی کی حفاظت کے لیے۔ احادیث کے اندر مختلف واقعات آتے ہیں۔ کچھ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ گھر کے اندر موجود نہیں تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو جاننے کے لیے آئے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہے کہ آپ رات کو جب گھر کے اندر تشریف لاتے ہیں تو آپ آرام بھی کرتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ آپ کا معمول یہ ہے کہ آپ روزہ بھی رکھتے ہیں، آپ افطار بھی کرتے ہیں، اور آپ شادی بھی کرتے ہیں۔ جب 3 صحابہ کرام نے اس چیز کو سنا تو انہوں نے کہا کہ ہمارا نبی سے کیا تعلق ہو سکتا ہے، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ بخشے بخشائے ہیں۔ ایک شخص نے کہا کہ میں کبھی نکاح نہیں کروں گا، دوسرے شخص نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، تیسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھوں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کو اس واقعے کا ذکر فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے صحابہ کو جمع فرمایا اور کہا کہ تم میں سے کون میری طرح ہو سکتا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن اس کے باوجود میں اس دیواجی زندگی کو پسند کرتا ہوں۔ اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے، میں اس دیواجی زندگی یعنی بال بچوں والی زندگی پسند کرتا ہوں، لہذا جو شخص میرے طریقے کو پسند نہیں کرتا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ میں گھر کے اندر بیویوں کے ساتھ بھی رہتا ہوں اور باہر بھی رہتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور رات کو آرام بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، لہذا یہ میرا طریقہ ہے۔ کوئی شخص کو کسی شخص کو یہ اجازت نہیں کہ وہ اس طریقے سے عمل کو کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے اوپر تمہارے نفس کا، تمہاری جان کا حق ہے، تمہاری آنکھ کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے بدن کا تمہارے اوپر حق ہے۔ آپ نے ہر ایک کے حقوق ارشاد فرمائے کہ جسم کا انسان کے اوپر حق ہے، لہذا اگر آدمی رات بھر عبادت کرے کتنا اچھا عمل کر رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو رہے ہیں کہ جسم کا جو حق ہے اس حق کے خلاف ہو رہا ہے۔ اگر آدمی رات بھر جاگتا رہا تو ہو سکتا ہے کہ اس رات بھر کی جگائی کی وجہ سے مستقل وہ بیماری کے اندر مبتلا ہو جائے، اور جو صحت اور تندرستی اس کو ملی ہوئی ہے وہ اس صحت اور تندرستی کی حفاظت نہ کر سکے۔ لہذا ایک مسلمان جو اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنائے۔ کوئی مسلمان خودکشی والا عمل نہیں کر سکتا بشرطے کہ اس کی زندگی کے اندر دین ہو۔ ساری برائیوں کی جڑ دین کا زندگی کے اندر داخل نہ ہونا ہے، معاشرے کے اندر بددینی کا ہونا ہے۔ آج ہم نے
شادی کو اتنا مہنگا بنا دیا، اتنا مشکل بنا دیا کہ آدمی کے گھروں کے اندر بچیاں کنواری بیٹھی رہ جاتی ہیں اور ان کا نکاح کرنے کی نوبت نہیں آتی۔ بچی والے چاہتے ہیں کہ مالدار لڑکا ملے، لڑکے والے چاہتے ہیں کہ مالدار لڑکی ملے، جس کی بنیاد پر لڑکی اور لڑکے کا آپس کے اندر نکاح نہیں ہو پاتا، جس کی بنیاد پر نکاح کو شریعت نے آسان بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جس کے اندر سب سے کم خرچ ہو۔ آج ہم نے نکاح کو اتنا مہنگا بنا دیا کہ غریب آدمی ہمت نہیں کر پاتا کہ وہ اپنی بچی کا نکاح کر سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے جو شرائط ذکر فرمائے، آج مسلمان ان شرائط کی رعایت نہیں کرتا بلکہ مال و دولت کے پیچھے پڑا جاتا ہے، جس کی وجہ سے غریب گھرانوں کے اندر بچیاں پڑی کی پڑی رہ جاتی ہیں، پھر اس کے بعد غیر ان کو ورگلاتے ہیں، پھر وہ دوسرے طریقے سے معاشرے کے اندر زنا وغیرہ کا ارتکاب ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے گندا معاشرہ تیار ہوتا ہے۔ یہ ساری وجوہات کی جڑ دین کا نہ ہونا ہے۔ اس لیے معاشرہ گھر گھر مل کر معاشرہ بنتا ہے، فرد مل کر گھر بنتا ہے، گھر گھر مل کر معاشرہ بنتا ہے، معاشرہ مل کر شہر بنتا ہے، ملک بنتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک درست ہو تو چھوٹے پیمانے پر شروع کریں، ہم اپنی زندگی کے اندر دین لانے کی فکر کریں، اپنے گھروں کے اندر تعلیمات کو زندہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں، فضائل کی تعلیم کو زندہ کریں۔ آج کتنا گھر ہے آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ ہم بیٹھ کر گھروں کے اندر موبائل کے اوپر وقت گزار دیتے ہیں، اجتماعی طور سے موبائل دیکھتے ہیں، لیکن کیا ہمارے گھروں کے اندر اجتماعی طور سے 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ اجتماعی طور سے تعلیم کرنے کا بھی نظام ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم اس نظام کو چھوڑ دیں گے تو بچے جب سیریل دیکھیں گے، ڈرامہ دیکھیں گے تو ڈرامے کے اندر جھوٹے واقعات ذکر کیے جاتے ہیں، وہاں پر ان کو دکھایا جاتا ہے دیکھو ایک آدمی ناراض ہو کر خودکشی کر رہا ہے، وہ خودکشی کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھے گا تو وہ کچھ نہیں سمجھے گا، وہ تو کبھی ٹرائل کے طور پر ایسا کرے گا کہ رسی کو لٹکائے گا، گلے کے اندر ڈالے گا، ٹیبل پر کھڑا ہوگا، پھر ٹیبل کو پیر سے ہٹا دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے سیریل کے اندر اور ڈرامے کے اندر ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم اپنے معاشرے کو اپنے ہاتھوں تباہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ ہم اپنے اس معاشرے کو اگر بچانا چاہتے ہیں تو ان غلط چیزوں سے، سیریل سے، ڈرامے سے، دوسری چیزوں سے بچوں کو اور گھر والوں کی حفاظت کریں، گھروں کے اندر دینداری والا ماحول زندہ کریں، اور خاص طور سے ہر گھر کے اندر فضائل کی تعلیم زندہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ وہ ایسا عمل ہے جو تھوڑا تھوڑا ہوگا لیکن اس کے ذریعے سے ایمان کی اور اسلام کی آگ اسلامی بچوں کے اندر ہوگی، اور پھر وہ آگے چل کر غلط قدم کے اٹھانے سے بچیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے معاشرے کو دینداری والا اور اسلامی معاشرہ بنائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔